اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ اظہر صاحب، علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور طالب علم جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو آج ماشاءاللہ درس بخاری کی سے فراغت پا رہے ہیں اور ڈگری پا رہے ہیں، اور وہ تمام طلباء جنہوں نے ابھی سندیں حاصل کی ہیں اور حاصل کریں گے، ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیخ صاحب کو میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ایسے لوگ جو ویل کوالیفائڈ ہیں، باہر سے پڑھے لکھے ہیں، میں نے جو پڑھ رہا تھا اس میں کوئی 13 PhDs ہیں جو اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں، اور کئی ایسے لوگ جو آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ نے کسی نے انٹر کیا ہوا ہے، کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہے، کسی نے MPhil کیا ہوا ہے، کسی نے BCom کیا ہوا ہے، آج آ کر جو ہے نا یہ آپ اسلامی تعلیم سے اپنے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، اور یہ دونوں تعلیموں کا جو مکسچر ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کے اوپر صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمیں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم کیا ہے، اگر آپ میں دیکھیں کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں سر فہرست جو مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے۔ جو اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھنا ہے، اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ان تمام جتنے مسائل ہیں ان مسئلوں کی جو اوپر جو ان کی ماں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو برے کو برا سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم یہ دیکھیں کیا ہمیں جو مغربی تعلیم ہے کیا ہمیں وہ سکھاتی ہے وہ بات جو ہمارے دین نے ہم کو سکھائی؟ اگر وہ نہیں سکھاتی تو ضرورت کس بات کی ہے؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے چنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کے بنیادی مقصد ہے اس دین کا کہ انسانیت کو ہم اس معراج پہ پہنچائیں جہاں وہ ان بندوں میں شامل ہو سکے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اس کے جو ہے نا وہ بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آپ کی ہدایہ اکیڈمی، میں سمجھتا ہوں جو نام جو رکھا ہے اظہر اقبال صاحب نے وہ اسی طرح سے رکھا ہے، ہدایہ اکیڈمی، کہ ہم نے مسلمانوں کو جو یہاں کے لوگوں ہیں ان کو ہدایت کے اوپر لے کے آنا، اور وہ ہدایت جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کی، اور اس کے لیے کئی رسول آئے اور آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہم اس ساری بات کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس اکیڈمی نے جو کام کیے ہیں وہ یہی کیے ہیں کہ پڑھے لکھوں کو پڑھایا لکھایا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ تعلیم دی ہے جس کی ایکچولی اس ملک کو ضرورت ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا بیڑا شیخ صاحب نے اٹھایا ہے، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ انجینئر بن گیا، جو ڈاکٹر بن گیا، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، اس نے وہ تعلیم حاصل کی، اس کو بنیادی مسائل جو اسلام کے ہیں وہ شاید اس سے وہ روشناس نہیں ہے، وہ نہیں ہے اس سے روشناس۔ جب وہ اس تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس نہج پہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، ٹھیک اور غلط اس تعلیم کے لحاظ سے یا دین کی تعلیم کے لحاظ سے۔ تو یہ جو کلب ہے، یہ جو مکسچر ہے، یہ جو بلینڈ ہے ویسٹرن تعلیم کا اور دینی تعلیم کا، یہ ہدایہ اکیڈمی ایک بہت بڑا فریضہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے ادا کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسان ہے جو ہمارے معاشرے کے اوپر ہدایہ اکیڈمی کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو، جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں نہیں آئے ان کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کی جو نا ایسے اداروں کی سرپرستی کرنی چاہیے، ایسے اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسے اداروں کو ہم نے ساتھ ان کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم وہ معاشرہ جس کی ہم سارے بات کرتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہم نے یہ معلوم کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، ان کو ہم کو ان لوگوں کو سکھانا پڑے گا جو ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس وہ تعلیم ہے، وہ وہاں بیٹھ کے اس کے جب فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس دینی تعلیم، ان کے پاس وہ ان کی جتنی جو ان کے لٹیگریٹیز ہیں جو آپ کے مذہب کی، اگر اس کو معلوم ہوگا تو آپ سوچیں وہ فیصلے کیسے ہوں گے۔ کیا
ایک آدمی جو کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے، وہ اگر صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا صرف اکاؤنٹنٹ ہے اور اس نے وہ گریجویٹ کیا اکاؤنٹنسی میں اور وہ کسی کسٹم کے عہدے پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو رشوت لینے میں کوئی پرابلم ہوگا؟ لیکن وہ آدمی، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہ اکاؤنٹنٹ اگر اس نے ہدایہ اکیڈمی سے یا اس طرح کے اداروں سے اگر شریعہ اور فقہ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ کیا وہ رشوت لے سکتا ہے؟ تو ہم آج کیا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرہ صاف ہو، یہ معاشرہ وہ معاشرہ بنے جس میں ہم نے یہ وطن حاصل کیا اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کے اوپر دین کی پیروی کر سکیں آزادانہ ماحول میں۔ اس آزادانہ ماحول کے اندر آج اگر آپ دیکھیں تو تمام خرافات موجود ہیں۔ ان خرافات کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہدایہ اکیڈمی بہترین کام کر رہی ہے، اور اس کام کے لیے ہم سب کو دامے دہنے سخن ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہم کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہدایہ اکیڈمی کے اندر جو ان کے مسائل ہیں اگر کوئی ہیں تو ہم کو ان کے، اگر ہماری جو کیپیسٹی ہے ہم کو ان کے ان مسائل کو آپ کو حل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے گریجویٹ نکل رہے ہیں ہدایہ اکیڈمی کے گریجویٹ، ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ معاشرے میں کیسا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسے انسان ہیں، پہلے کیسے تھے اور اس گریجویشن کی تعلیم کے بعد کیسے انسان بنے، ان کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں آئیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر تبدیلی، یہ وہی آدمی ہے جس کی سوچ کا محور کچھ اور تھا، آج جو اس کی سوچ کا محور ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا، اور وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے جو یہ ہدایہ اکیڈمی کر رہی ہے۔ میں ایک دو پھر دل کی گہرائیوں سے میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں صرف آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے، اور اسی مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ جتنے میری طرح کے جو لوگ ہیں ان سب کو آگے بڑھ کر مولانا صاحب کی مدد کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایہ اکیڈمی جو آج ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا کیمپس بنے گی، بہت بڑی جامعہ بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کراچی شہر کی، پاکستان کی، مسلمانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسی اکیڈمی بن کے نکلے گی جس کے اندر، جس سے سب مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کی تبدیلی کا بہت بڑا سبب یہ ادارہ اور اس طرح کی بہت سے ادارے جیسے جامعۃ الرشید ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے ادارے جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، اور ہماری زندگیوں میں جس تبدیلی کا ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کا، یہ صداقت کا، امانت کا، جس کا ہم سارا دیکھتے ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت کا کام یہی ہے جو آپ آج کر رہے ہیں، جو آج آپ فارغ ہو رہے ہیں، نکلے، اور جب آپ یہاں سے جب آپ فارغ ہو کے جب نکلیں تو ضرور اس کو جو ہے نا پھیلائیں، اس بات کو پھیلائیں کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کو صاف کرنے کا، معاشرے کو ان اقدار کو جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول، ہم مسلمان نام کے ہیں، اگر نام کے ہیں اور اگر ہم سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو یہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کے اوپر بڑا رشک آتا ہے مجھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ دیکھیں، ہدایت پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کوشش ہر ایک آدمی کرتا ہے، ان میں سے اللہ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جسے وہ دینا چاہتا ہے۔ تو آپ تو ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو آگے اس اللہ کی اس چناؤ کو آپ ثابت کریں کہ آپ معاشرے کا وہ فعال رکن بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ ایک دفعہ پھر وہ تمام لوگوں کو جو آج سندیں حاصل کر رہے ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو آنے والی زندگی میں اور کامیابیاں اور کامرانیاں بخشے، اور ہدایہ اکیڈمی کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں بخشیں۔ آمین ثم آمین۔